السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں کارکن کو ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے چھٹی نہ ملی۔ مشتعل کارکن نے وطن واپسی کی فہرست میں نام نہ ڈالنے پر ساتھی کو چاقو سے شدید زخمی کر دیا۔ بے روزگار پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر آ گئی۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے کئی شعبوں میں ملازمتوں کی آسامیاں آ گئیں۔ دبئی میں پاکستانی ڈرائیوروں کی ناقابل یقین واردات، 1.5 کروڑ روپے کی رقم اور ٹرک چرا کر فرار۔ دبئی میں سرکاری ملازم کا بڑا مالی غبن، سرکاری ادارے کا بڑا نقصان ہو گیا۔ اماراتی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہو گیا، ایک بھی نمازی کورونا کا شکار نہیں ہوا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ دبئی میں سرکاری ملازم کا بڑا مالی غبن، سرکاری ادارے کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے ایک سرکاری ادارے میں پی آر او کی نوکری کرنے والا ملازم مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کو رقوم کی ٹرانزیکشن کا کام بھی انجام دیتا تھا۔ ملزم کی 8 ماہ کی ملازمت کے دوران اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر سرکاری رقم کا غلط استعمال کیا۔ ملزم کے ادارے نے بتایا کہ اسے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 44,671 کی رقم مختلف کھاتوں میں وقفے سے دی گئی تھی تاکہ وہ مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ سرکاری طور پر ٹرانزیکشن کا عمل انجام دے سکے۔ جب ادارے کی جانب سے اندرونی طور پر آڈٹ کیا تو ملزم اس رقم کی ٹرانزیکشن کی رسیدیں دینے میں ناکام رہا اور بالآخر اعتراف کر لیا کہ وہ یہ رقم خرچ کر چکا ہے۔ انکوائری کی رپورٹ کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ بے روزگار پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر آ گئی۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے کئی شعبوں میں ملازمتوں کی آسامیاں آ گئیں۔ دنیا بھر میں کرونا وبا کے باعث لوگوں کی بڑی گنتی ملازمتیں تلاش کر رہی ہے، جن میں سے ایک شعبہ ایوییشن کا بھی ہے۔ اگرچہ یہ شعبہ بھی لاک ڈاؤن کے باعث بری طرح متاثر ہوا تھا، تاہم فلائٹ آپریشنز بحال ہونے کے بعد اب ایئر لائنز معاشی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ موجودہ معاشی بحران کے دوران بے روزگار ہونے والے پاکستانی اور بھارتی افراد کے لیے شاندار خبر آ گئی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے مختلف ملازمتوں کے لیے بھرتی کا اعلان کر دیا ہے۔ دبئی میں کارکن کو ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے چھٹی نہ ملی۔ مشتعل کارکن نے وطن واپسی کی فہرست میں نام نہ ڈالنے پر ساتھی کو چاقو سے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 38 سالہ بھارتی ملزم ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازم ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کمپنی کی جانب سے اس دوران ملازمین کو خصوصی پروازوں کے ذریعے واپس بھجوایا جا رہا تھا، تاہم بھارتی کارکن کو والدہ کی وفات کے موقع پر واپس جانے کی اجازت نہ ملی، بلکہ اس کی جگہ دیگر 22 ملازمین کو وطن بھیج دیا گیا۔ اس بات پر طیش میں آ کر بھارتی کارکن نے اپنے ساتھی ملازم کو شدید زخمی کر دیا، کیونکہ اسے شک تھا کہ کارکنان کی فہرست اسی نے تیار کی تھی اور جان بوجھ کر اس کا نام شامل نہیں کیا تھا۔ ملزم کے اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے والے 25 سالہ نوجوان نے بتایا کہ ملزم کو واپس بھجوانے کی فہرست اس نے تیار نہیں کی تھی، بلکہ مالکان نے اسے فہرست دے کر کہا تھا کہ ان 22 ملازمین کو واپس بھجوا دو۔ اماراتی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہو گیا، ایک بھی نمازی کورونا کا شکار نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے مفتی اعظم ڈاکٹر احمد الحداد نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ اللہ کی مہربانی سے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے والے تمام افراد کورونا سے محفوظ رہے ہیں۔ نمازیوں نے عبادت کے دوران کورونا گائیڈ لائنز پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ کا خدشہ نہیں رہا۔ مساجد میں کورونا سے متعلق احتیاطی اقدامات پر اس وقت سے عمل کروایا جا رہا ہے جب سے مساجد کو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے دوبارہ کھولا گیا تھا۔ دبئی میں پاکستانی ڈرائیوروں کی ناقابل یقین واردات، 1.5 کروڑ روپے کی رقم اور ٹرک چرا کر فرار۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں مقیم 2 پاکستانی ڈرائیوروں نے نہ صرف 3.5 لاکھ درہم سے زائد رقم چرا لی، بلکہ اپنی کمپنی کا ٹرک بھی چوری کر کے فرار ہو گئے۔
دبئی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ ملزمان کمپنی کے دفتر میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہوئے اور وہاں پڑا سیف اٹھانے کے بعد باہر پارک کیے ٹرک میں بیٹھ کر فرار ہو گئے تھے۔ ان دنوں کمپنی کے احاطے میں کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہ تھا، جس کا ملزمان نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کمپنی کے ملازمین نے بعد میں اپنے مالکان کو اس واردات سے آگاہ کیا، جس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پولیس نے واردات کا سراغ لگا کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایک ملزم نے چوری کی گئی بڑی رقم پاکستان اپنے گھر والوں کو بھجوا دی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔